سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم حضرات، نکاح دراصل ایجاب و قبول کا نام ہے۔ ایجاب و قبول کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کم از کم دو گواہوں کی موجودگی میں براہ راست یا بالواسطہ، جیسے میں اس وقت واسطہ ہوں، بالواسطہ لڑکے سے یہ کہے کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے عقد نکاح میں دیا، اور لڑکا جواب میں کہے کہ میں نے قبول کیا۔ لیکن اس موقع پر ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا ہے جسے خطبہ نکاح کہتے ہیں۔ یہ وہی خطبہ ہے جو بھی آپ نے سماعت فرمایا، لیکن یہ خطبہ عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان نہ جاننے کی وجہ سے ہم نہیں سمجھ پاتے کہ اس خطبے میں ہم کو کیا میسج دیا گیا، کیا پیغام دیا گیا۔ میں چاہتا ہوں مختصراً آپ کے سامنے اس خطبے کا مطلب رکھ دوں تاکہ ہم اور آپ یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اور طلاق یا اس طرح کی چیزوں میں کیا چاہا ہے، کیا حکم دیا ہے۔ اس خطبے میں سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 1 پڑھی جاتی ہے، جس کا ترجمہ ہے اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد عورتیں پھیلائے، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مدد طلب کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اس آیت میں 4 اہم باتیں بتائی گئیں۔ سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی، چونکہ ہم تمام لوگوں کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے اپنا مضبوط تعلق قائم رکھنا چاہیے، اور زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مرضی کے خلاف ہو، کیونکہ اگر ایسا ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اور جب اللہ ناراض ہوگا تو ہماری گرفت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ہم کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ نہ ہم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہر کام کی نگرانی کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی، اس دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ ایک ہی آدم اور حوا کی اولاد ہیں، چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں، کسی بھی برادری اور خاندان سے ہوں، نسلی طور پر کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں بھائیوں کی طرح مل جل کر رہیں، پیار و محبت کے ساتھ رہیں، کسی کو حقیر یا گھٹیا یا کمتر سمجھ کر ظلم و زیادتی نہ کریں۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ اس دنیا میں ہمارے وجود میں آنے کا اگر ایک ذریعہ مرد ہے تو دوسرا ذریعہ عورت ہے، اس لیے ہم عورتوں کو حقیر نہ سمجھیں، اس کے حقوق پامال نہ کریں، سماج میں ان کو ہم دبا کر نہ رکھیں۔ چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ سب سے اہم اور مقدس رشتہ رحمی رشتہ ہے، اس رشتے کی اہمیت اور تقدس کا پورا لحاظ رکھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ شادی ہو جانے کے بعد یہ رشتہ پامال ہو یا اس رشتے کو نظر انداز کیا جائے۔ اور چونکہ ماں باپ ہمارے وجود میں آنے کا ذریعہ ہیں، اس لیے ماں باپ کا اور بھی زیادہ پاس و لحاظ رکھا جائے، ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے، ان کی محبت میں کہیں سے کمی نہ کی جائے۔ اور بھائی بہنوں کے بھی حقوق ہیں، اور میں اس موقع پر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم سارے مسلمان بھائیوں کے حقوق تو کسی قدر ادا کرتے ہیں، لیکن بہنوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ میری مراد یہ ہے کہ ہم لوگ وراثت کے معاملے میں، جائیداد تقسیم کرنے کے معاملے میں، ماں باپ کے چھوڑے ہوئے ترکے میں ہم کبھی اپنی بہن یا بیٹی یا پھوپھی کا حق نہیں نکالتے۔ غور سے سنیں گے، ماں باپ کے چھوڑے ہوئے ہر ترکے میں، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، جائیداد کے اعتبار سے ہو، گھر اور زمین کے اعتبار سے ہو،
ہر چیز میں بہن کا اور بیٹی کا حق ہے. اگر ہم بہن کا حق نہیں دے رہے ہیں، بیٹی کا حق نہیں دے رہے ہیں، تو ہم حق مارنے والے ہوں گے. جیسے ایک دوسرے کا حق مار کر ہم بے ایمان کہلاتے ہیں، ویسی اپنی بہن اور اپنی بیٹی یا اپنی پھوپھی کا حق مار کر بھی ہم بے ایمان ہوں گے، حق مارنے والے ہوں گے. اور حق مار کر ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی. اور میں یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. اس لیے اگر ہم لوگ جنت کے خواہش مند ہیں، متمنی ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم حقوق کا پاس لحاظ رکھیں، خاص طور سے بہنوں اور بیٹیوں کے حقوق کے. آپ سروے کریں، اگر اتنے مسلمان ہیں شاید 1-2% لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی بیٹی یا بہن کا حق دیا ہوگا یا پھوپھی کا حق دیا ہوگا. ہمیں حق دینا ہوگا، حق دے کر تب جا کے ہم جنت کی تمنا کریں. اس کے بعد دوسری آیت ہے سورہ آل عمران کی، جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم اللہ کے فرمانبردار ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مسلمانوں آگے کے مراحل میں تمہارے سامنے بڑے بڑے امتحانات ہیں. آگے کے مراحل سے مراد اب نکاح کے بعد کے جو مراحل ہیں اس میں بڑے بڑے امتحانات ہیں. شیطان کی فتنہ انگیزی کا امتحان، بیوی کے ناد نخرے کا امتحان، ماں باپ کے بیجا دباؤ کا امتحان، بچوں کی تربیت اور پرورش کا امتحان. ان سارے امتحانات سے خیر و خوبی کے ساتھ گزرنا ہے. نہ تو شیطان کی فتنہ انگیزی کا شکار ہونا ہے، نہ بیوی کے ناد نخرے میں آ کر ماں باپ کو فراموش کرنا ہے، اور نہ ماں باپ کے اس دباؤ کو قبول کرنا ہے کہ بیوی پر ستم ڈھاؤ، اور نہ بچوں کی تربیت اور پرورش میں اتنی چھوٹ دینی ہے کہ بے راہ ہو جائیں. ایک حد میں رہتے ہوئے ہم بیوی کے حقوق اور فرائض بھی ادا کریں گے، ماں باپ کا پاس و لحاظ بھی رکھیں گے، بچوں کی تربیت اور پرورش بھی کریں گے. دیکھنا یہ ہے کہ کہیں سے کسی کا حق نہ مارا جائے. اگر کسی کا حق مارا گیا تو اللہ دیکھ رہا ہے، ضرور ہمارا محاسبہ کرے گا. اس کے بعد تیسری آیت ہے سورہ احزاب کی، اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کرو. اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب و کامران ہوگا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خصوصاً ہم کو زبان کی حفاظت کی تلقین کی ہے کہ زندگی بسر کرنے کے جہاں بہت سے تقاضے ہیں وہیں بہت ہی اہم تقاضا ہے زبان. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیشہ ہم سچی بات کریں اور میٹھی زبان کا استعمال کریں. اگر ہم سچی بات کرتے ہیں، میٹھی زبان کا استعمال کرتے ہیں، ہمارے آپس کے تعلقات اچھے ہوں گے. اگر تعلقات اچھے ہیں تو مزید بہتر ہوں گے. اس لیے خاص طور سے ان لوگوں کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ان کو چاہیے کہ ہمیشہ وہ سچی بات کریں اور میٹھی زبان کا استعمال کریں. ان تینوں آیتوں میں ایک چیز ہم کو مشترک ملے گی، وہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ کا تقوی اختیار کرو کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام ہم کریں یہ سوچ کر کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب اللہ دیکھ رہا ہے تو اگر کسی کے حق تلف ہوئی ضرور ہمارا محاسبہ کرے گا. اس کے بعد چھوٹی چھوٹی حدیث ہے جیسے النکاح من سنتی، یعنی نکاح میرا طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ باقاعدہ نکاح کر کے ازدواجی زندگی بسر کرے. تجرد کی زندگی یعنی تنہائی کی زندگی ٹھیک نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بہت سی خواہشات رکھی ہیں. ان خواہشات میں خواہش جنسی بھی ہے، اور یہ ایک ایسی فطری خواہش ہے جو سب کے اندر ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ نیک ہو یا بد، پڑھا لکھا ہو یا جاہل، سب کے اندر یہ خواہش ہے. اس لیے اس خواہش کو پورا کرنے کا جائز طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور ناجائز طریقے سے بچنا چاہیے. ناجائز طریقے سے بچنے کا واحد طریقہ ہے، واحد راستہ ہے نکاح. اس لیے ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم عمل کریں. اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی جس کو میری سنت سے اعراض ہو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یعنی اگر کوئی مسلمان نکاح نہ کرے، تنہائی کی زندگی بسر کرے، تو وہ غلطی کرتا ہے. سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنی فطرت کے خلاف کام کر رہا ہے. دوسری غلطی یہ ہے کہ وہ نکاح نہ کر کے جس راستے میں ہے یہ بڑا خطرناک راستہ ہے. شیطان اس راستے میں کبھی بھی اس کو ورغلا کر بہکا کر اس سے ایسے کام کروا سکتا ہے جس سے وہ دنیا میں بھی بدنام اور بے اعتبار ہو اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو. اس لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے گریز نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے. تیسری حدیث ہے کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہوں. غور سے سنیں گے اس حدیث کو سارے لوگ. سب سے اچھا، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ سب سے اچھا اور سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہوں. یعنی نکاح سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے. بڑی لمبی دعوت، گاڑیوں کی نمائش، گانے بجانے، پھلجڑیاں، پٹاخے، بندوق کی گھن گرج، گاڑیوں کی نمائش، اسی طرح سے جہیز کے مطالبے، باراتی غرور اور تمکنت، ان ساری چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے. یہ چیزیں ہماری نہیں، یہ غیروں کی ہیں. ہم لوگ ہندوستانی ہیں،
हिंदुस्तान में हम रहते हुए अपने अबनाए वतन जो हमारे गैर मुस्लिम हैं उनके साथ रहते हुए हमने उनसे रस्म व रिवाज लिया है। मुसलमान तो हम हो गए, लेकिन रस्म व रिवाज अभी हमारे पाँव में पड़ी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, सहाबा कराम के अमल पर हम अमल पैरा नहीं है। हम मुसलमानों को ये चाहिए कि हम अपना आइडियल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाएं, सहाबा कराम को बनाएं, उन्हीं तकरीबात को हम करें और हिस्सा लें जो तकरीबात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम से साबित हैं। यानी कोई बारात नहीं, कोई मड़वा नहीं, कोई जहेज नहीं, कोई मंगनी नहीं, कोई चौथी नहीं। हम सारे लोगों ने ये सारी रस्म रिवाज, चौथी, मंगनी, मड़वा, जहेज, ये सब हमने गलत गढ़ लिया है। सब हिंदुआना रस्म रिवाज है। अगर हम मुसलमान हैं, पूरे के पूरे मुसलमान बने और इन सारी चीज़ों को हम छोड़ें। अगर हम इनको नहीं छोड़ते तो इसके 3 बड़े नुकसानात हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि माल बेतहाशा ज़ाया और बर्बाद होता है। दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि लड़के वालों में कुछ पाने और पाते रहने की जो तवन्नुस है वो बढ़ती रहती है। और तीसरा बड़ा नुकसान ये है कि जो गरीब बच्चियों के बाप हैं उनको अपनी बच्चियों का निकाह करना मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। इसलिए हम सारे लोगों को, ख़ास तौर से उन लोगों को जो साहिब हैसियत है, जो मालदार हैं, उनको ये चाहिए कि वो इस फरीदे को सादगी के साथ करें ताकि उनको देखकर गरीब लोग भी अपनी बच्चियों का निकाह कर सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों को समझने और इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।